بعض ایسے نیک لوگ دیکھے ہیں وہ بہت پروقار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے مریدین ہوتے ہیں، شیخ صاحب جا رہے ہیں، حضرت جی آگے آگے خرامہ خرامہ، جیسے پہلے زمانے میں دلہن رخصت ہوتی تھی نا بڑی تمیز سے ہوتی تھی، اب تو پہنچ کے فون کرتی تھی ابو میں آ گئی ہوں آپ بتائیے کل آ جاؤں گی ملنے کے لیے، تو جیسے دلہنیں نہیں پہلے چلتی تھیں بڑی تمیز سے، ایسے ہی بعض ہم نے دیکھے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں ایسے خرامہ خرامہ چل رہے ہوں گے، ایٹیٹیوڈ بڑا تمیز، لوگ سمجھتے ہیں دم کروا رہے ہیں، وہ ہوتے کولیسٹرول کے ڈبے بن جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں نا۔ وہ فطرت تھوڑی دیکھتی ہے بھائی کہ تم نیک ہو یا برے ہو، کیا خیال ہے، تمہاری عزت خراب ہو جائے گی تیز چلنے سے یا دوڑنے سے۔ نیچر ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی، نیچر تھوڑی متاثر ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ کوئی اللہ معاف فرمائے کیا کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، بیمار ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ڈاکٹر نے بولا چل بھائی بھاگو، اب ان کو شرم آ رہی ہے، مرید کیا بولیں گے یار ہم بھاگ رہے ہیں اتنے بڑے بزرگوں کے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس لیے شروع ہی سے نا یہ بزرگی کا لبادہ انسان رکھے ہی نہیں۔ مجھ سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں آپ سنیں بڑے اللہ والے، میں نے کہا بھائی ہم آپ جیسے ہی مسجد، ہو سکتا ہے تھوڑے سے آپ سے اچھے، ہو سکتا ہے تھوڑے سے آپ سے برے ہوں، ہمیں تو پتہ نہیں ہماری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو زیادہ نیک بننے کی ضرورت اس زمانے میں ہے ہی نہیں۔ بزرگی کا جو کانسیپٹ ہم لوگوں نے مسلط کر لیا ہے نا، بزرگ کا مطلب گناہ سے بچتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ سے دعائیں مانگتا ہو، مشکل اور حاجات میں توکل کس پہ کرتا ہو، اللہ پہ کرتا ہو، پھر بڑے جم جائے، ویٹ اٹھائے، بھاگے دوڑے، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر بالکل اتنے میٹھے بن جاؤ گے نا کہ اتنے اچھے ایٹیٹیوڈ، بعض لوگوں نے اخلاق پر اتنے بیانات کر لیے ہیں اب وہ لڑ ہی نہیں سکتے کسی سے، وہ لڑیں گے ان کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی، دیکھو پھڈا کر رہا ہے، ہمیں تو کہتے ہیں اتنے اچھے اخلاق، خود پھڈا، ہم نے اتنے اچھے اخلاق کبھی بیان ہی نہیں کیا، ہمیں پتہ ہے یار کل ہمارا بھی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان میں جھگڑے میں اگر گالیاں نہ مت دو بری بات ہے گالیاں دینا، حدیث میں آتا ہے منافق کی علامت ہے جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دلائل نہیں ہوتے اس کے پاس، گالیاں دیتا ہے ڈائریکٹ، وہ حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ دلائل ہوتے نہیں ہے، بحث مباحثہ ہے تو گالیاں دینے پہ آتا ہے نا، بدماشیوں پہ، جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اس سے ہٹ کے بعض دفعہ نئی نئی گالیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں۔ معین اختر نے کہا تھا نا کہ انور مقصود نے پوچھا، میری انور مقصود سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کا میں نے پروگرام دیکھا تھا انور معین اختر والا، انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں، اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں اور کچھ کام نہیں ہے۔ تو مالک مکان کرایہ نہیں دے رہا تھا تو پولیس کو بلوا لیا، تو ماموں نے پولیس کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ تو ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی پولیس والوں کے کہ پولیس والے کہتے ہیں کہ وہ آ کے پوچھ رہے تھے یہ والے پارٹس تو ہم نے کبھی سنے نہیں ہے یار، یہ کون سے پارٹس۔ تو بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ پاکستان کا ماحول ایسا ہے کہ شرافت ہے ہی نہیں بھائی، آپ کو غصہ بھی کرنا پڑتا ہے، گالیاں نہ دیا کرو بہت بری بات ہے، میں بھی دیتا نہیں ہوں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے بچایا ہوا، اور بچوں کو تو بالکل ہی سوال ہی پیدا نہیں تو یہ گالی بھی نکال لیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ تو اسلام وہ اسلام جو نیچرل اسلام ہے بھائی۔ اب ہمارے ہاں بعض لوگ بیوی کے حقوق بیان کرتے ہیں، بیوی کو ڈانٹو نہیں، دیکھیں ایکچولی جو نفسیاتی ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں یوٹیوب پہ، ایکچولی جو کام محبت سے ہوتا ہے نا، ایکچولی وائف کو آپ جو محبت سے اس کی آپ اس کو وہ کریں، کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں، موٹیویٹ تو ہوگا، وہ موٹی کا تو ویٹ میں نے کرا دیا تھا نا، اس کے علاوہ ایکچولی وہ ہوتا ہے کہ بچے کو جب ڈانٹتے ہیں نا تو ایکچولی وہ اس کے اندر ایک ہارمونز پیدا ہوتے ہیں دماغ کے اندر، اسٹریس ہارمونز۔ ایک تو ہر چیز کو سائنسی زبان میں لے آئے، آدمی پریشان ہے تو ڈاکٹر کہے گا آپ کے نا اسٹریس ہارمونز کیا ہو رہے ہیں، ہر چیز کو ابے پریشان ہو رہا ہے بس ختم وہی بات یار۔ لیکن میڈیکل ٹرم میں نا ڈاکٹر اپنی ٹرم لے کے جائے گا، ایکچولی آپ کے ہو رہے ہیں جو اسٹریس ہارمونز بڑھ رہے ہیں۔ جب ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں تو اسٹریس ہارمونز کیا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کا میں سن رہا تھا کلپ یوٹیوب پہ، وہ کہہ رہے جب ہم بچے کو زور سے ڈانٹتے ہیں تو بچے کے اسٹریس ہارمونز بڑھتے ہیں، جب اسٹریس ہارمونز بڑھتے ہیں تو اس کی سماعت کمزور ہوتی ہے، جب سماعت کمزور ہوتی ہے تو آپ کی بات سمجھتا ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ڈانٹے نہیں تاکہ اسٹریس ہارمونز نہ بنے، تاکہ جو بات سمجھائیں وہ سمجھیں۔ کر کے دیکھ لو یہ آپ تجربہ، اس کا باپ بھی نہیں سمجھے گا ایک حد تک تو سمجھے گا، اس کے بعد آپ بولو گے کمبخت تیرے اسٹریس ہارمونز کے چکر میں میرے اپنے ہارمونز کیا ہو گئے، آگے پیچھے ہو گئے۔ اپنے اسٹریس ہارمونز بھی تو کنٹرول کرنے ہیں نا، اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی تمیز سے سمجھ لے، ورنہ پھر تیری اسٹریس ہارمونز کی ایسی کی تیسی کر دوں گا میں۔ ایک دفعہ کر دو آگے پیچھے ہوں گے، اس کے بعد سیٹ ہو جائیں گے۔ تو گھروں پہ بھی جو کنٹرول کیا جاتا ہے روب سے، اخلاق 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 ٹھیک ہے، اصل تو اخلاق ہے، لیکن اسلام نے مارنے کی بھی تو اجازت دی ہے اپنے ماتحتوں کو، قرآن میں وَضْرِبُوهُنَّ، یہ کیوں اجازت دی ہے قرآن نے؟ اس لیے کہ بھائی گھر کے ماتحت پر روب رہے کہ سربراہ اگر ایک لمٹ ہے اس کے برداشت کی، اس سے آگے گئے تو ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے وہ۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے محبت بہت زیادہ گھر میں دی، اس کے بعد نچڑ گئے، بڈھے ہو گئے، اب ان کا کوئی روب ہی نہیں ہے گھر میں، ایسی رسوائی والی زندگی گزار رہے، کوئی سنتا ہی نہیں ان کی، عادت ہی نہیں ڈالی کام کاج کے گھروں میں انہوں نے، نہ بچوں کو خدمت کی عادت ڈالی، بچے ایکچولی ٹیوشن پڑھنے گئے ہوئے ہیں، بچے ایکچولی یہ کر رہے ہیں بچوں کی۔ ابے میں کہتا ہوں تم اپنے بچوں سے کام لو میرے بھائی، گھر میں پانی پینا ہے، بچے سے بولو بیٹا مجھے آج عملی طور پر کام لوگے تو کل وہ آپ کو بڑھاپے میں پانی پلائے گا،
माँ बाप इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं बच्चों को, एक्चुअली बच्चों का होमवर्क है, एक्चुअली कल ये है, अभी हमने काम नहीं लेना, एक्चुअली मना भी किया है, बच्चे स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, अगर 5 किलो की बोरी आटे की खुद दुकान से लेकर आएगा। मेरे जिस घर में बेटे हैं ना, मैंने वहां मुलाजिम हटा दिया है, यानी मेरे जो खादिम है ना, जो घरों के सौदे लेकर आता है, पहले तो मैं खुद लेकर आता था, अब ला नहीं सकता, तो खादिम है ना जो घरों के सौदे, जिस घर में मेरे बेटे हैं, मैंने कहा खादिम वादिम नहीं आएगा, आलू प्याज टमाटर ये बच्चे लेकर आएंगे, ऐसी की तैसी, कल इम्तिहान है नहीं है, ऐसी की। इतना थोड़ी बच्चों को अपना बाप बना लो। नतीजा क्या निकलेगा? अगर आपने इनको अभी से इतनी रिस्पेक्ट देना शुरू कर दी, रिजल्ट में ये नहीं होगा कि आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, ये अपाहज बन जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं रहेंगे, ये मम्मी डैडी बन जाएंगे। तो अभी जैसे जैसे मेरे बच्चे, लड़के जिस घर में है, एक घर में मेरे लड़के हैं, एक घर में बच्चियां, जहां बच्चियां हैं तो वहां तो ठीक है, एक घर में बेटे हैं तो वहां मैंने, ये भी 2-3 शादियों में फायदा होता है। रिपोर्ट है भाई, ये रिपोर्ट पेश करने में कोई हर्ज नहीं है, मैं तरगीब नहीं दे रहा, रिपोर्टें पेश कर रहा हूं। तो अब उसमें मैं वहां कर नहीं भाई, आलू प्याज टमाटर दही ये सब, ये लौंडे लपाड़े जो घर में है ना, अभी छोटे हैं बड़े नहीं है, लेकिन अभी से इनको आदत डालो। वहां कोई काम बाहर से कोई नहीं बंदा आएगा जी आलू प्याज लेकर आ रहे थे, ये सारा यही करेंगे। वहां जाके घर में मैं ऐसा करता हूँ, पानी पीना होता है, बेटा जरा पानी लेकर आओ, आप मुझे समझेंगे ये कोई थानेदार घर में आ गया है, हालांकि मेरा दिल कर रहा होता है खुद ही उठ के पी लूं, लेकिन मैं उनसे बोलता हूँ तुम पानी पिलाओ, तुम पाँव दबाता हूँ बच्चों से, बेटों से, बेटियों से नहीं दबाता, बेटों से पाँव दबाता हूँ, 10 मिनट पाँव दबाओ मेरे। तो ये काम करना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रही बात? क्योंकि हमारे अब्बा हमसे, जब भी मेरे वाले साहब घर आया करते थे तो वो फौरन जो है ना, उनके यहाँ पेन होता था तो मुझे कहते थे भाई सरसों का तेल लिया और भाई चल भाई मालिश, आधा घंटा मैं अब्बा की मालिश करता था। जब रोज घर आते ड्यूटी से मुझे कहते थे चलो भाई 20-25 मिनट में अब वाले साहब की टांगों पे वॉक करता था, सही है ना, दबाता था टांगे। उन्होंने हमसे काम लिया तो यार हमें तो फिर उनके जाने के बाद ये चीजें याद आ रही, यार अब हमारा तो दिल कर रहा है कोई हमें खिदमत के लिए बुजुर्ग मिले जिसके हम पांव दबाएं। आदत डाल दी ना, अगर अब्बा आदत ना डालते तो ये चीजें समझाने से नहीं होती, करवाने से होती हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही बात? आप बच्चों को 1000 दफा माँ बाप की खिदमत समझाएं, समझाने से कख भी नहीं सीखेंगे, करके करवानी पड़ती है उनसे, और मुंह बनाए तो आप उनको डांटो। अब मेरे अब्बा मुझे कहते कि जरा 20 मिनट मेरे पांव दबाओ, मैं कहता एक्चुअली मेरा पेपर है अब्बा, तो जोरदार झापड़ रसीद करना था और मुझे पता था झापड़ आएगा टाइट वाला सही है ना, अबे तू हमारा बाप है। तो आज इतना छुई मुई, फिर बाज दफा बाप बच्चे पे सख्ती करता है, माएं रुकावट डालना शुरू कर देती हैं। एक्चुअली देखें आप यूं ही, एक्चुअली को छोड़ो भाई, तू जालिम बन के ये नहीं कि चंगेज खान की तरह हर वक्त उनको रिमोट कंट्रोल की तरह नचाया हुआ है, ये तो गलत हो जाएगा। थोड़ा बहुत आदत डालो उनको, बच्चों पे जिम्मेदारियां डालो अभी से। आपको पता है गरीब के बच्चे बाज दफा करोड़पति बन जाते हैं, घर में खाने को रोटी नहीं होती, जिम्मेदारियां पड़ती हैं। मैंने ऐसे बहुत गरीब घर देखे हैं, बच्चे बड़े करोड़पति बन गए, कह रहे हैं यार कुछ था ही नहीं तो धक्के खा खा के हमने इतना कुछ सीख लिया। मालदारों के बच्चे किसी काम के नहीं। ऐसे भी मैंने देखे करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें माँ बाप ने छोड़ी और बच्चों खा पी के खत्म। बच्चों को आता ही नहीं कमाना, माँ बाप ने सारे जिम्मेदारियां अपने ऊपर रखी। देखो बच्चे को तरबियत देनी है, तरबियत बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 7 साल तक नहीं, 7 साल के बाद की बात कर रहा हूं, ऐसा ना छोटे छोटे बच्चों से काम लेना शुरू। 7 साल तक तो उसको सिर्फ खिलाई पिलाई और खेल कूद पे जोर लगाओ। 7 साल से कम बच्चे को मैं कुछ भी नहीं कहता, शरारतें भी कर रहा हो करने दो, खाए स्कूल में फेल होता है होने दो भाई, हमें कोई गरज नहीं है स्कूल में ना पढ़े यार, खाए पिए नींद पूरी करे, इंजॉय करे लाइफ को, गलत चीजें ना। 7 साल के बाद उसकी तरबियत की उम्र बोलो शुरू। अब उसको बदतमीजी नहीं करने दो, घर में ऊंची आवाज से बात करता है, बेटा ये चंगेज खान नहीं हो तुम, आप क्या हो, आराम से तमीज से। मुझे देखा कभी चीखते हुए? हमेशा मैं भी बर्दाश्त कर रहा होता हूं ना। अच्छा खैर यार हम तो चीखते हैं, तो आराम से आराम से ये उसको समझाना पड़ेगा। और अगर फिर भी, मुझे याद है एक दफा मेरे भाई ने मुझे खींच के एक थप्पड़ लगा दिया था एक बात पे, मैं पता नहीं घर में आके सलाम नहीं करता था, घर आता था ऐसे ही आ रहा हूं, तो 2-3 दफा ऐसा हुआ। नहीं थप्पड़ इस बात पे नहीं, थप्पड़ तो किसी और बात पे। इस बात पे मुझे याद है मैं आया घर में, मैंने सलाम नहीं किया, मेरे भाई ने बोला वापस जाओ। वापस 2-3 दफा तुम्हें समझा दिया घर में आओ तो सलाम करो, तो नहीं किया ना वापस। मुझे याद है वाकयात, मैं वापस गया, बोला अब सलाम करके आओ दोबारा। मैं गया हूँ वापस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज बच्चों को बोल के दिखाओ आप, ये बच्चा बड़ा हो जाता है 9 साल का 10 साल का, सलाम नहीं किया, बेटा वापस आओ सलाम को। क्या मैं नहीं जा रहा, कर लो क्या करना है आपने। आदमी उसी वक्त कहता है मुफ्ती साहब के कहने पर तीसरा पैदा किया था, मैं तो 2 के बाद ब्रेक लगा रहा था। माहौल ही नहीं है, तो ये आपको खा जाएंगे कल। बच्चे की सही तरबियत नहीं हुई ना तो समझो बाप पैदा हुआ है, ये फिर बच्चा पैदा हुआ ही नहीं। अंग्रेजों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, कतन नहीं होते, उनके यहाँ बाप पैदा होते हैं। अंग्रेज अपने बच्चे को आंखें दिखाए फौरन पुलिस आएगी, माँ अपने बच्चे को आंखें दिखाए फौरन क्या आएगी, पुलिस आएगी। तो वो इसको लॉ कहते हैं, बड़ा जबरदस्त लॉ है, कानून है। हालांकि
اصل یہ ہے کہ تم نے اپنی اولاد پیدا ہی نہیں کی, تم نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا بھائی, اپنے باپ پیدا کر دیے ہیں. بچہ جو مرضی کرتا رہے, انگریز کو اجازت نہیں آنکھیں دکھانے کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا, لوگوں نے اولاد میں دلچسپی لینا چھوڑ دی. انہوں نے کہا ہمارے کسی کام کے نہیں ہے یار, ہم ان کو محبت دیں. 18 سال کے ہو کے پرس گلے میں لڑکی نے لٹکایا, اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے, اور ادھر لڑکے نے پرس لٹکایا, ابا میں جا رہا ہوں سٹا لگانے, ابا کے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہم تو بھائی شادی کے قابل ہو گئے تھے, پھر ابا سے ڈر رہے ہوتے تھے, پھر بھی ابا سے ڈر رہے ہو. ہمارے ایک دم مجھے یاد ہے, میری عمر 23 سال تھی, میرا کسی سے پھڈا ہو گیا, ہم لڑ رہے, وہاں پیچھے تھپڑ آیا عجیب سا نا, میں نے دیکھا تو میرے ابا کھڑے ہوئے پیچھے, وہ ہمیں مارتے ہوئے گھر لے گئے کہ یار یہ تو لڑ کیوں رہا ہے یہاں کھڑے ہو کر. تو 23-24 سال اچھی عمر ہوتی ہے انسان. تو اس سے ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم اولاد ہیں, باپ کون ہے. ابھی جو پیدا ہو رہی ہے نا مارکیٹ میں جو چیزیں آ رہی ہیں, یہ اولاد پیدا نہیں ہو رہی, ابھی باپ پیدا ہو رہے ہیں. تو اولاد پہ ظلم زیادتی نہ کرو, لیکن گھر میں ان کو یہ بتا دو کہ یہ تمہاری ماں ہے, یہ بھی تم سے پاؤں دبوائے گی, خدمت لے گی, اور اس کے سامنے بھی تمہیں زبان چلانے کی اجازت. بیٹیاں ماؤں کے سامنے ایسا چیخ رہی ہوتی ہیں, ایسے بدتمیزی سے بات کر رہی ہوتی ہیں, باپ تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے, الٹا ان بچوں کی سائڈ لے رہا ہوتا ہے ماں کی موجودگی میں. اس سے تو آپ اور باغی بنا رہے ہو. جب بچے باپ کے سامنے چیخ رہے ہوتے ہیں, ماں بچوں کی سائڈ لے رہی ہوتی ہے, تو دونوں ہی گدھے ہیں یار, یہ دونوں. کم از کم اپنے حقوق کے لیے تو کمپرومائز کر لیں کہ بھئی ہم دونوں کے سامنے ان کو چیخنے کی اجازت نہیں ہے. تو اسلام ایک دین فطرت ہے. یہ جو میں نے بیان میں کہا ہے نا کہ بچوں پہ روب رکھیں, جیسے میں گھر گیا تو میں نے بچوں سے کبھی کبھار پاؤں دبواتا ہوں, پانی وانی انہی سے منگواتا ہوں, اور میں نے یہ بھی کہا کہ جھاپڑ واپڑ کی باتیں بھی کی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ لوگ بد اخلاق ہو جائیں نا, شارٹ کلپ چلاتے ہیں, پھر مار دھاڑ کی ترغیبیں. اصل تو یہی ہے کہ جو کام بغیر مار کے ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور نبی نے فرمایا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. بچے کو شروع سے تمیز سے لے کے چلیں تو بڑی تمیز سے چل رہا ہوتا ہے, وہ محبت میں آرام سے سارے کام کر دیتا ہے, بشرطے کہ کوئی بگاڑ نہ رہا اس کو. اگر ماں بگاڑ رہی ہے, یا ماں تربیت کر رہی ہے, باپ بگاڑ رہا ہے, یا رشتہ دار بگاڑ رہے ہیں, تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے بچہ پھر. تو اس لیے نارملی مارداڑ کی ضرورت پیش آتی نہیں ہے, لیکن بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. بس یہ اتنا خوف کافی ہے, اسی سے ٹھیک چلتا ہے. وہ اکثر نوبت آتی نہیں ہے, اور میرے یہاں تو اب تک کی رپورٹ ہے کہ نوبت آئی نہیں ہے. ہمارے پاس تو ماشاءاللہ ہول سیل کا سیٹ اپ چل رہا ہے. تو زندگی میں شاید ایک آدھ دفعہ میں نے کوئی ایک بچے کو ایک تھپڑ لگایا ہو, 2 لگا دیے ہوں, اس سے زیادہ کبھی نہیں, وہ بھی نماز پہ. یہ ایک بچہ اسکول کے بہت زیادہ وہ کر رہا تھا. خیر, تو اصل میں یہی ہے کہ تمیز سے, آرام سے. ہر بعض باپ ایسے کرتے ہیں, بات ہی نہیں بچوں سے تمیز سے کرتے, ہر وقت الو کے پٹھے, پاگل کے بچے, اس طرح کی باتیں, لینگویج استعمال کرتے ہیں. تو آپ تو بچے کو خود ہی خراب کر رہے ہو بھائی. یہ پاگل کا بچہ آپ ہی کا تو بچہ ہے. تو الو کے پٹھے, پاگل کے بچے, گدھے, یہ جو لینگویج اب آپ جو استعمال کر رہے ہو نا, تو اس لینگویج سے تمیز نہیں پیدا ہوگی بچے کے اندر, وہ یہی لینگویج استعمال کرے گا. تو بچے کی تربیت کے لیے ابا اماں کا خود ٹھیک ہونا پہلے ضروری ہے. تھوڑا گھر میں تمیز کا ماحول بنے. الو کے پٹھے کے علاوہ کوئی اور بات کر لو بھائی, یار کیا کر رہے ہو یار, یار یار کہہ کے کرو یار, تم تمیز, یار انسان کے بچے بنو. بہت زیادہ یہ لفظ کافی ہے میرا خیال ہے. تو تمیز سے ماں باپ بات کرنا سیکھ لیں بچے سے, تو بہت مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے مار دھاڑ کا مطلب یہ ہے کہ روب رکھیں, اس کو پتا ہو کہ بھائی ایک حد تک ہے, اس کو بالکل, اور کبھی ضرورت پڑے تو پھر شریعت میں مارنے کا بھی حکم ہے, ضرورت پڑے تو. لیکن اس تک نوبت عام طور پہ جاتی نہیں.